بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں ایک بڑے اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ موضوع ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان میں عمران خان کا سٹیٹس اور کیا عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے، کیا سعودی عرب عمران خان سے ناراض تھا۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا شریف خاندان کی طرف سے۔ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، سعودی عرب کو ناراض کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ایک گھڑی والا جو معاملہ تھا اس کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد دوسرے معاملات اٹھا کے یہ کہا کہ عمران خان نے ناراض کر دیا سعودی عرب کو اور پاکستان تنہا رہ گیا اور ہم نے بڑی مشکل سے ان کو منایا۔ میں جو ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا، یعنی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک ترانہ جو سعودی عرب کا جو نیشنل اینتھم ہے، جو انہوں نے اپنے نیشنل ڈے پر ابھی لانچ کیا، میں وہ یہ آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے کسی شخصیت کو انہوں نے اس اینتھم میں شامل نہیں کیا، صرف عمران خان اس میں آپ کو نظر آئیں گے پرنس محمد بن سلمان کے گلے لگتے ہوئے، اور یہ انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم میں یہ چیز اس کو شامل کی ہے۔ اب بڑا سوال ہے میرا آپ سے بھی یہی، اور یہ میں شریف خاندان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر عمران خان اتنے ہی سعودی اس سے ناراض تھے، MBS اتنے ہی ان سے ناراض تھے، تو انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم میں ان کا جو قومی ترانہ ہے اس میں عمران خان کو کیوں شامل کیا؟ ان کی ساتھ جو ملاقات تھی، جو ان کے ساتھ وہ گلے مل رہے تھے ہنستے ہوئے، ہم محمد بن سلمان کو دیکھتے ہیں وہ عمران خان کو گلے لگا رہے ہیں، تو یہ پھر سب انہوں نے کیوں کیا؟ اگر عمران خان نے ان کو اتنا خفا کیا تھا، اگر عمران خان کچھ ایسا کر رہے تھے جو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط تھا، تو پھر ان کو کیوں شامل کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران کو پسند نہیں کرتی، یہ نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریاست کی ضرورت تھی عدم اعتماد کرنا، ریاست کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے نو کانفیڈنس کی، اور ہم نے اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس کو ہم نے پے کیا۔ اب یہ جو ویڈیو آئی آپ کے سامنے، اس سے آپ کو کم از کم یہ جو بات ہے یہ تو یقین ہو گیا کہ سعودی عرب کے عمران خان سے کوئی تعلقات خراب نہیں تھے، پرنس محمد بن سلمان عمران خان کے خلاف نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے یہ قوم کو بتانے کی کوشش کی، شہباز شریف نے اور مریم نواز نے اور مریم اورنگزیب نے، کہ جی یہ جو گھڑی سعودی عرب نے دی تھی عمران خان کو، جس کے اوپر مکہ کا خانہ کعبہ کا وہ اس میں ڈائل تھا، تصویر بنی ہوئی تھی، اس سے سعودی عرب بہت ناراض ہوا کہ یہ جی ہم نے گھڑی دی، خصوصی گھڑی دی، اور خانہ کعبہ والی گھڑی تھی، اس کو عمران خان نے بیچ دیا۔ ایک تو یہ انہوں نے الزام لگایا تھا۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان کے ساتھ مل کے اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک علیحدہ کانفرنس منعقد کی عمران خان نے، اور ایک اسلامی جو ممالک ہیں ان کو ایک لیڈرشپ اور فراہم کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کو مائنس کر کے، تو جس سے سعودی عرب بہت ناراض تھا۔ لیکن ان کو یہ آدھا سچ بتاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کانفرنس کی بات ہوئی تھی، طیب اردوان اور اس میں مہاتیر محمد اور عمران خان کا یہ انیشیٹو تھا کہ مسلمانوں کو ذرا ان کی قیادت کو، ان ممالک کو فعال بنایا جائے، لیکن جب سعودی عرب کی طرف سے ریزرویشن آئی اس بات کی، تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم امہ کو مزید ڈیوائیڈ کریں اور مزید گروپنگ کریں، وہ اس کانفرنس میں نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اس کانفرنس میں جانے سے معذرت کر لی تھی، سعودی عرب کو ناراض نہیں کیا تھا، نمبر 1، اور دوسرا جو ہماری مسلم جو ممالک ہیں، جو کمیونٹی ہے، اس میں تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی گروپنگ نہ ہو، وہ نہیں گئے تھے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ جو تھی کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو جیلوں میں رکھا گیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا، اس پر بھی
سعودی پرنس نے یہ کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، عمران خان ایک لیڈر ہیں، آپ ان کے ساتھ لیڈروں والا سلوک کریں۔ پھر جو ہماری قیادت ہے، انہوں نے یہ خبریں چلائیں کہ پرنس محمد بن سلمان آ رہے ہیں انڈیا، جب G20 کے لیے وہ جائیں گے تو چند گھنٹے یہاں پر قیام کریں گے اور ریفائنری کی بات ہوگی اور سب کچھ ہوگا، لیکن پرنس محمد بن سلمان نہیں آئے، کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں نے جو سعودی عرب نے جو یہ ایک ایڈوائز کیا تھا کہ آپ اپنے اتنے پاپولر لیڈر کو، جو اس وقت اسلامی امہ کا لیڈر ہے، ہیرو ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، انہوں نے اس کو نہیں مانا تو وہ یہاں پر نہیں آئے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی، مجھے بہت ہی جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر واپس آتے ہوئے سعودی عرب رکنا چاہتے تھے تاکہ کسی طریقے سے یہ تاثر زائل ہو سکے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ دوری ہے، اور وہ لنڈن میں بھی رکے رہے، لیکن وہ جو تمام تر ڈپلومیٹک کوششیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں، اس لیے انوار الحق کاکڑ صاحب لندن سے سعودی عرب کے ذریعے پاکستان ان کی جو واپسی ہے وہ پروگرام ان کا بس ایک خواہش بن کے ہی رہ گیا۔ تو سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، اور انہوں نے جو پیسے دیے فارن ایکسچینج ریزرو کے، وہ پاکستان کے لیے دیے، اور اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ ریلیشن شپ پاکستان اور سعودی عرب کے لوگوں کے درمیان ہے، یہ سعودی عرب کی جو رائل فیملی ہے اس کے بیچ ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے وہ ایک تھوڑا کریڈٹ ضرور جاتا ہے پاکستان کی فوج کو، کہ جب بھی پاکستان کی فوج کہیں جا کے بات کرتی ہے بطور ادارہ تو اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب نے اس کو ایکنالج کیا۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے ان کے جو نظریات تھے، جو ان کے خیالات ہیں، وہ بالکل واضح۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کر لوں، اب نواز شریف صاحب کیونکہ تاثر یہی دے رہے ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہم ریکوائرمنٹ ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف آئے کیونکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کے بغیر ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ یہ اسپیکولیشن، یہ جو نون لیگی جو اراکین ہیں، یہ شہر میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب سعودی عرب، قطر اور UAE کا دورہ آپ کرنے والے ہیں پاکستان آنے سے پہلے۔ ترلا پروگرام ہے، وہاں پر جا کے سعودیز کے ترلے، وہاں پر جا کر قطریوں کے ترلے، وہاں پر جا کر UAE والوں کے ترلے کہ جناب ہمیں آپ بس آپ گارنٹی دیں، کیونکہ یہاں پر اگر الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں تو عمران خان جو سرویز آ رہے ہیں 2/3 اکثریت سے جیتیں گے، ان کو کوئی بندہ ان کی جو جیت ہے اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اب نواز شریف صاحب ان ممالک میں جا کے ان سے وہ پریشر پاکستان کے اوپر کہ کسی طریقے سے ان کی جو واپسی ہے وہ اس ایسے انداز میں ہو کہ انہیں حق کے حکمرانی مل جائے، وہ تو پاکستان کے لوگوں نے دینا ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان جیتتا ہے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کون سا آئین اور کون سا قانون جس کے تحت نواز شریف صاحب کو اقتدار ملے؟ تو اسی مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آج کے ایشوز تھے، آپ کے ساتھ میں نے یہ چیزیں شیئر کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔